بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در صفت وفا، وفا کی تعریف میں تو وفا ایک اچھی صفت ہے جس کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے، تو اس کی یہاں تعریف بیان کرتے ہیں۔ دلا در وفا باش ثابت قدم، کہ بے سکہ رائج نباشد درم۔ دلا اے دل، دلا اے دل در وفا باش ثابت قدم، وفا میں ثابت قدم ہو۔ دلا در وفا باش ثابت قدم، اے دل وفا میں ثابت قدم ہو، کہ بے سکہ رائی نباشت درم، کیونکہ بے سکہ بغیر مہر کے، بغیر مہر کے رائج نباشت درم، درہم رائج نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بغیر اگر روپیہ کھوٹ والا ہو، اس پر سرکار کا مہر نہ ہو تو وہ سکہ نہیں چلتا ہے۔ تو اسی طریقہ ہے کہ اگر انسان کے اندر وفا کی صفت نہ ہو تو وہ بھی اس کھوٹے سکے کی طرح جو نہیں چلتا ہے۔ ذراہ وفا گر نہ پیچی عنا، شوی دوست اندر دلے دشمنا۔ ذراہ وفا اگر نہ پیچی، پیچی جو ہے حاضر کا صیغہ ہے پیچیدن سے۔ ذراہ وفا اگر نہ پیچی عنا، اور عنا کے معنی لگام کہتے ہیں، اور لگام اس رسی کہتے ہیں جو گھوڑے پر باندھا جاتا ہے، جس سے گھوڑے کو آگے دائیں بائیں یا اس کو ایڑ پکڑ کر ایڑ لگایا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ذراہ وفا گر نہ پیچی عنا، اگر تو وفا کے راستے سے گر نہ پیچی عنا، لگام نہ پھیرے۔ یعنی اگر تیرے اندر وفا کی صفت ہے، وفاداری کی صفت ہے، اپنی بات کو پورا کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ شوی دوست اندر دلے دشمنا، تو دشمنوں کے دل کے اندر دلے دشمنا، دشمنوں کے دل میں شوی دوست تو محبوب ہو جائے گا۔ تو وفا ایک ایسی اچھی صفت ہے کہ آدمی اس سے اپنے دشمن کو بھی دوست بنا سکتا ہے۔ مگر داں زکوی وفا روئے دل، تو مگر داں مت پھیر۔ زکوی وفا، کو کے معنی گلی، وفا کے معنی وفا، روئے دل، دل کے چہرے کو، کہ در روئے جانا نواشی خجل، خجل کے معنی شرمندگی گاتے ہیں۔ مگر داں زکوی وفا روئے دل، تو وفا کی گلی سے، زکوی وفا، وفا کی گلی سے، وفا کی گلی سے تو مگر داں روئے دل، دل کا منہ نہ پھیر، کہ در روئے جانا نباشی خجل، تاکہ تو دوستوں کے سامنے، در روئے جانا دوستوں کے سامنے، نباشی خجل شرمندہ نہ ہو۔ منہ پائے بیرون زکوی وفا، کہ از دوستاں می نیرزد جفا۔ منہ پھیلے نہیں، اور پا کے معنی پیر، اور بیرون کے معنی باہر، اور کوئی وفا، وفا کی گلی، اور نیرزد کہ نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نفی کے لیے، اور جفا کے معنی بے وفائی کے آتے ہیں۔ مینا پائے بیرون زکوی وفا، وفا کی گلی سے باہر پاؤں نہ رکھ۔ مینا پائے بیرون زکوی وفا، وفا کی گلی سے باہر پاؤں نہ رکھ، کہ از دوستاں می نیرزد جفا، کہ دوستوں سے بے وفائی نیرزد جفا لائق نہیں ہے۔ کہ از دوستاں می نیرزد جفا، کہ دوستوں سے بے وفائی لائق نہیں ہے، یعنی دوستوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ جدائی ز احباب کردن خطا است، بریدن ز یارا خلاف وفا است۔ کہہ رہے ہیں جدائی ز احباب کردن خطا است، دوستوں سے جدائی اختیار کرنا خطا است، غلطی ہے۔ بریدن، بریدن کے معنی کاٹنا، مصدر ہے۔ بریدن ز یارا خلاف وفا است، دوستوں سے، زیارہ دوستوں سے تعلق توڑنا، بریدن تعلق قطع کرنا، خلاف وفا است، وفا کے خلاف ہے۔ بود بے وفائی سرشتے زنا، میاں موز کردار زشت زنا۔ تو بے وفائی کے معنی جفا، اور سرشت کے معنی عادت، طبیعت، اور زن کی جمع زنا، عورت کے معنی میں۔ میاں موز پھیلے نہیں ہے، ناسیخ آموختن سے پھیلے نہیں، اور کردار کے معنی عادت، اور زشت کے معنی برا، اور زنا کے معنی عورتیں، زن کی جمع۔ بود بے وفائی سرشتے زنا، بے وفائی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یعنی عورتوں کے اندر خاص طور پہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ بے وفائی کرتی ہیں۔ میاں موز کردار زشتے زنا، عورتوں کا برا کردار نہ سیکھ۔ زشتے
کردار زشت زنا، عورتوں کی بری عادت، عورتوں کا برا کردار میاموز مت سیکھ۔ میاموز کردار زشت زنا، عورتوں کا برا کردار نہ سیکھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر، مرد کامل کے اندر وفا کی صفت ہونی چاہیے، اور بے وفائی کی صفت خاص طور پر عورتوں کے اندر ہوتی ہے، اس لیے ایک مرد کو عورتوں کی بری عادت نہیں سیکھنی چاہیے۔ در فضیلت شکر، شکر کی فضیلت میں، تو شکر یہ بھی ایک اچھی صفت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے اور ناشکری نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو اس کا بھی شکر ادا کرے، اس لیے کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا کیا شکر ادا کرے گا۔ در فضیلت شکر، شکر کی فضیلت میں، کثیرہ کے باشد دل حق شناس، نشایت کے بندد زبان سپاس۔ کثیرہ کے، جس شخص کا دل، کثیرہ کے باشد دل حق شناس، جس شخص کا دل حق پہچاننے والا ہو۔ کثیرہ کے باشد دل حق شناس، جس شخص کا دل حق پہچاننے والا ہو۔ نشایت کے بندد زبان سپاس، سپاس کے معنی تعریف اور بندت کے معنی بند کرنا۔ نشایت نہیں چاہیے، نشایت کے بندد زبان سپاس، اسے نہیں چاہیے، نشایت کے بندد اسے نہیں چاہیے کہ شکر کی زبان، زبان سپاس شکر کی زبان بندت بند کرے، اسے نہیں چاہیے کہ شکر کی زبان بند کرے۔ نفس جز بشکر خدا برمیار کہ واجب و شکر پروردگار۔ نفس کے معنی سانس کے آتے ہیں، اگر فا پر زبر ہو جائے نفس تو اس کے معنی سانس کے آتے ہیں، اور فا پر اگر سکون ہو نفس تو اس کے معنی جان کے آتے ہیں۔ تو نفس سانس کے معنی میں، اور برمیار باہر مطلب پھیلے نہیں، کہ واجب و شکر پروردگار۔ نفس جز بشکر خدا برمیار، اللہ تعالیٰ کے شکر کے بغیر سانس باہر نہ لا، کہ واجب و شکر پروردگار، اس لیے کہ پروردگار کا شکر واجب ہوتا ہے۔ ترا مال و نعمت فزایت ز شکر، ترا فتح در آیت ز شکر۔ ترا مال و نعمت، فزایت کے معنی بڑھنا، اضافہ ہونا، اور ز شکر، شکر کی وجہ سے۔ ترا فتح در آیت، تو پہلا در یہ حرف ہے میں کے معنی میں، اور دوسرا در جو ہے اسم ہے دروازے کے معنی میں۔ کہ ترا مال و نعمت فزایت ز شکر، شکر سے، آخر اس ترجمہ کریں گے، شکر کی وجہ سے تیرے مال اور نعمت میں فزایت اضافہ ہوگا۔ ترا فتح از در آیت ز شکر، شکر کی وجہ سے تیرے لیے فتح دروازے سے اندر آئے گی۔ ترا فتح از در آیت ز شکر، شکر سے تیرے لیے فتح دروازے سے اندر آئے گی۔ اگر شکر حق تا بروز شمار، گزاری نواشت یکی از ہزار۔ کہہ رہے ہیں اگر شکر حق تا بروز شمار، اگر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بروز شمار، تو روز شمار سے مراد قیامت کا دن ہے، اس لیے کہ قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا۔ تو اگر شکر حق تا بروز شمار، اگر تو اللہ تعالیٰ کا شکر قیامت تک ادا کرے، گزاری نواشت یکی از ہزار، تو ہزار میں سے ایک بھی ادا نہ ہوگا۔ تو قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَے گفت، تو اب یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ جب ہم قیامت تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو بھی ادا نہ ہوگا تو ہمیں شکر ادا کرنا ہی نہیں چاہیے؟ تو اس کا جواب دے رہے وَلَے لیکن کے معنی میں، وَلَے گفتن شکر اولا ترس، کہ اسلام را شکر او زیور است۔ وَلَے لیکن گفتن شکر کہنا، شکر نہیں شکر کا ادا کرنا۔ وَلَے گفتن شکر اولا ترس، لیکن شکر کا ادا کرنا بہتر ہے، کہ اسلام را شکر او زیور است، اس لیے کہ اس کا شکر اسلام کے لیے زیور ہے، شکر او اس کا شکر اسلام کے لیے زیور ہے۔ گر از شکر ایزد نہ بندی زباں، بدست آوری دولت جاویداں۔ عزت کے معنی اللہ تعالیٰ، اور نہ بندی نہ بند کرے، دست آوری کے معنی حاصل کرنا، اور جاویدہ کے معنی ہمیشہ۔ تو کہہ رہے ہیں گر از شکر عزت نہ بندی زباں، اگر تو اللہ تعالیٰ کے شکر سے زبان بند نہ کرے، بدست آوری دولت جاویداں، تو دائمی دولت حاصل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہے گا انسان برابر،
تو دنیا کے اندر بھی اسے نعمتیں ملتی رہے گی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی نعمت ملیں گی۔ در بیان صبر، صبر کے بیان میں، ترا اگر صبوری شود دستیار بدست آوری دولت پائیدار۔ تو صبوری یہاں صبر کے معنی میں، اور دستیار معنی مددگار، اور دست آوری معنی حاصل کرنا، اور لفظی ترجمہ اس کا ہاتھ میں لانا، اور پائیدار کے معنی مضبوط۔ ترا اگر صبوری شود دستیار، اگر صبر تیرا مددگار ہو تو بدست آوری دولت پائیدار، تو ہمیشہ رہنے والی دولت ہاتھ میں لائے گا۔ ترا اگر صبوری شود دستیار، اگر صبر تیرا مددگار ہو تو بدست آوری دولت پائیدار، تو ہمیشہ رہنے والی دولت ہاتھ میں لائے گا۔ یعنی صبر سے آدمی بڑی بڑی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ صبوری بود کار پیغمبراں نہ پیچد یہ پیچد ہے، نہ پیچد زیں روئے دی پروراں۔ صبوری بود کار پیغمبراں، صبر پیغمبروں کا کام ہوتا ہے، یعنی اصل صبر پیغمبروں نے کیا ہے۔ نہ پیچد زیں روئے دی پروراں، دی پروراں دین کے محافظ۔ نہ پیچد، اور پیچد کے معنی پھیرنا پیچیدن سے، نہ پیچد زیں روئے دی پروراں، دین کے محافظ اس سے منہ نہیں پھیرتے۔ صبوری کا شاید در کام جاں، صبر جان کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے۔ صبوری کا شاید کشادن سے کھولنا، صبوری کا شاید در کام جاں، صبوری جان کے مقصد، کام کے معنی مقصد کیا آتے ہیں، صبر جان کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے کہ جز صابری نیست مفتاح آں، مفتاح کے معنی چابی، کہ جز صابری اس لیے کہ صبر کے علاوہ نیست مفتاح آں، اس کی کوئی چابی نہیں ہے۔ تو آدمی کی مقصد کا دروازہ صبر ہی کھول سکتا ہے۔ صبوری برآرد مراد دلت کہ از عالمہ حل شود مشکلت۔ برآرد کے معنی پورا کرنا، اور عالم کی جمع عالمہ دین کے جاننے والے، اور مشکل کے معنی مشکل اور تا ضمیر ہے۔ صبوری برآرد مراد دلت، صبر تیرے دل کی مراد پوری کرے گا، کہ از عالمہ حل شود مشکلت، کہ علم والوں سے حل شود مشکلت، تیری مشکل حل ہوگی۔ صبوری کلید در آرزو اس، کشائندہ کشور آرزو اس۔ کلید کے معنی کنجی کہتے ہیں۔ صبوری کلید در آرزو اس، صبر در آرزو اس، تیرے آرزو کی، صبر آرزو کے دروازے کی چابی ہے۔ صبوری کلید در آرزو است، صبر آرزو کے دروازے کی چابی ہے، کشائندہ کشور آرزو است۔ کشور کے معنی ملک، اور کشائندہ کھولنے والا، اس میں فائد۔ کشائندہ کشور آرزو است، صبر آرزو کے ملک کو، کشور آرزو، آرزو کے ملک کو، صبر آرزو کے ملک کو کھولنے والا ہے۔ صبوری بہرحال اولا بود، کہ در ضمن آ چند معنی بود۔ صبر بہرحال بہتر ہوتا ہے، کہ در ضمن آ چند معنی بود، کہ اس کے ضمن میں، در ضمن آ کہ اس کے ضمن میں چند معنی بود، چند مفید چیزیں ہوتی ہیں، کئی مفید چیزیں ہوتی ہیں۔ صبوری ترا کامگاری دہد، زرنج و بلا رستگاری دہد۔ کامگاری کے معنی مقصد، کامیابی، کامگاری کے معنی کامیابی، اور رستگاری دونوں پڑھ سکتے ہیں، چھٹکارا۔ صبوری ترا کامگاری دہد، صبر تجھے کامیابی دے گا، زرنج و بلا رستگاری دہد، غم اور مصیبت سے رستگاری دہد نجات دے گا، چھٹکارا دے گا۔ صبوری کنی گر ترا دین بود، تو صبر کر اگر تیرا دین ہو، کہ تعجیل کار شیطان بود، اس لیے کہ جلدی، کہ تعجیل اس لیے کہ جلدی، کار شیطان بود شیطانوں کا کام ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صبر کے اندر تاخیر ہوتی ہے، یعنی رکنا ہوتا ہے، جلد بازی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ صبر جو ہے یہ نیک لوگوں کا کام ہے، اور تعجیل یعنی جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے۔ صبوری کنی گر ترا دی بود، صبر کر اگر تیرا دین ہے، کہ تعجیل کار شیطان بود، اس لیے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ آگے ہے در صفت راستی۔ تو راستی معنی سچائی، تو در صفت راستی سچائی کی تعریف میں، تو سب سے پہلے سچائی کی تعریف کریں گے، اس لیے کہ اچھی صفت ہے، اور اس کے بعد جھوٹ کی برائی بیان کریں گے، اس لیے کہ سچ کی ضد جھوٹ ہے۔ تو دلا راست گر کنی اختیار، اے دل
راز گر کنی اختیار، اگر تو سچائی اختیار کرے، شبد دولتت ہمدم و بختیار، تو ہمدم کے معنی ساتھی اور بختیار معنی نصیب ابر. شبد دولتت ہمدم و بختیار، تو بخت تیرا ساتھی اور نصیب مددگار ہوگا. شبد دولتت ہمدم، تو بخت تیرا ساتھی و بختیار اور نصیبہ مددگار ہوگا. نہ پیچد زرسر از راستی ہوشمند، کہ از راستی نام گردد بلند. پیچیدن سے پیچد ہے اور ہوشمند کے معنی عقل مند. نہ پیچد سر از راستی ہوشمند، عقل مند سچائی سے سر نہیں پھیرتا، کہ از راستی نام گردد بلند، کہ کیونکہ سچائی سے نام اونچا ہوتا ہے. دم از راستی گر زنی صبح وار، ز تاریکی جہل گیری کنار. تو دم کے معنی سانس کے آتے ہیں، اور گر زنی صبح، صبح کی طرح، اور تاریکی جہل، جہل کی تاریکی، گیری کنار، کنار کی معنی الگ ہونا، علیحدہ ہونا. دم از راستی گر زنی سہوار، اگر تو صبح کی طرح سچائی سے سانس لے، ز تاریکی جہل گیری کنار، تو جہالت کے اندھیرے سے علیحدگی اختیار کرے گا. یعنی سچ کی جب روشنی آتی ہے تو جھوٹ کی تاریکی مٹ جاتی ہے. میزن دم بجز راستی زینہار، کہ دارت فضیلت یمین بر یسار. میزن پھر نہیں ہے نحل کے معنی میں، اور دم کے معنی سانس، اور زینہار معنی کبھی، اور یمین معنی دایاں، اور یسار معنی بایاں. میزن دم بجز راستی زینہار، سچائی کے بغیر ہرگز سانس نہ لے، کہ دارت فضیلت یمین بر یسار، کیونکہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر فضیلت رکھتا ہے. بعض راستی در جہاں کار نیست، سچائی سے بہتر دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، کہ در گلبن راستی خار نیست. گلبن کے معنی پودے کے آتے ہیں. کہ در گلبن راستی خار نیست، اور خار کے معنی کانٹا. کہ در گلبن راستی خار نیست، کیونکہ سچائی کے پودے میں کوئی کانٹا نہیں ہے. تو دنیا میں سچائی سے بہتر کوئی کام اس لیے نہیں ہے کہ سچ کا پودا ایک ایسا پودا ہے کہ اس میں کوئی کانٹا نہیں ہے. جھوٹ کے پودے کے اندر کانٹا ہوتا ہے. در مذمت کذب، جھوٹ کی برائی میں. کثیرہ کی ناراستی گشتکار، جھوٹ جس شخص کا کام ہو گیا. ناراستی جھوٹ کو کہتے ہیں. تو فارسی زبان میں جھوٹ کے کئی نام آتے ہیں، ان میں سے ایک ہے ناراستی. کجا روز محشر شود رستگار، تو کہنے کثیرہ کی ناراستی گشتکار، جھوٹ جس شخص کا کام ہو گیا. کجا روز محشر شود رستگار، وہ قیامت کے دن کب خلاصی پانے والا ہوگا. کثیرہ کی گردد زبانی دروغ، چراغے دلش را نباشت فروغ. تو دروغ جھوٹ کو کہتے ہیں، اور فروغ کی معنی روشنی کی. تو کہہ رہے کثیرہ کی گردد زبانی دروغ، جس شخص کی زبان جھوٹ کی عادی ہو جائے. کثیرہ کی گردد زبانی دروغ، جس شخص کی زبان جھوٹ کی عادی ہو جائے. چراغے دلش را نباشت فروغ، اس کے دل کے چراغ کی روشنی نہیں ہوتی. دروغ آدمی را کند شرمسار، جھوٹ آدمی کو شرمندہ کرتا ہے. دروغ آدمی را کند بے وقار، جھوٹ انسان کو بے عزت کر دیتا ہے. ز کذاب غیرت خرد من عار، کہ او را نیارت کسی در شمار. کذاب جھوٹے کہتے ہیں، اور غیرت کے معنی پکڑنا اور محسوس کرنا، اور خرد مند کے معنی عقل اور عقل مند، اور عار کے معنی شرم. کہہ رہے ز کذاب غیرت خرد من عار، جھوٹے سے عقل مند شرم محسوس کرتا ہے. جھوٹے آدمی سے جو عقل مند آدمی ہوتا ہے شرم محسوس کرتا ہے، یعنی اس کے پاس جاتا نہیں، اسے دور بھاگتا ہے. کہ اورا نیارت کیسے در شمار، کیونکہ اورا اسے نیارت کیسے در شمار، کوئی شخص گنتی میں نہیں لاتا ہے. تو جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ جھوٹا ہو جائے، آدمی کی نگاہ میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، اس سے آدمی کچھ نہیں سمجھتا ہے. دروغ اے برادر مگو زینہار، کہ کاذب بود خار و بے اعتبار. نصیحت کر رہے ہیں. دروغ اے برادر، اے بھائی، دروغ مگو زینہار، جھوٹ ہرگز نہ بول. اے بھائی جھوٹ ہرگز نہ بول، کہ کاذب بود خار و بے اعتبار، کیونکہ جھوٹا ذلیل اور بے اعتبار ہوتا ہے. زنا راستی نیست کار بد پتر، کزو گم شود نام نیک اے پسر. زنا راستی یہ از ناراستی کا مخفف ہے. زنا راستی، ناراستی جھوٹ. زنا راستی نیست کار بتر، جھوٹ سے کوئی کام برا نہیں ہے.
کزوکم شبد نام نیک اے پسر، کیونکہ اے بیٹے اس سے نیک نام گم ہو جاتا ہے۔ کزوکم شبد، کیونکہ اے بیٹے اس سے نیک نام گم ہو جاتا ہے۔ کزوکم شبد نام نیک اے پسر، کیونکہ اے بیٹے اس سے اچھا نام گم ہو جاتا ہے۔